عمران خان کی جو رہائی ہے وہ معاملہ پھر مدھم پڑ گیا, کارکنان غصے میں آ گئے. بالکل, اور غصے میں کس میں, یعنی کہ وہ حکومت پہ نہیں ہے, وہ اپنے ہی لوگوں پر ہے, اپنی بھی قیادت پہ. تو پاکستان تحریک انصاف میں ایک دم فرسٹریشن کا ایک لیول سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے جماعت میں آج؟ ذرا وہ مکمل طور پر گاڑیاں بھگانی پڑ گئی ہیں, I'm curious دوڑیں لگ گئی تھی کیا نکلے گی, اور تو ان کی کیوں بڑھ گئے ہیں اتنے اختلافات؟ یہ ہے دیکھیں, یہ ایشو جو ہے یہ ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے تیزی سے. آج ہم دکھائیں گے بھی اپنے ناظرین کو کچھ معاملات جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور اندر دراڑیں نظر آ رہی ہیں, وہ کیا ہیں ذرا آج اس پہ روشنی ڈالیں گے. اور عدالت میں آج بھی اور ایک ایسے گیسٹ سے پوچھیں گے جو ایکچولی اندر سے پارٹی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے, اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا بتا دیں, اور ہم بتائیں گے نہیں کون ہے, ہاں نہیں بتانا نہیں ابھی, چلے نہیں بتاتے. اچھا, پھر جو عدالت کا ماحول ہے ہر دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ فیصلہ آ جائے گا, لیکن پھر رک جاتا ہے. بالکل, اور میرے خیال میں اب جو ہے وہ بظاہر تو اب تھوڑے سے دن رہ گئے تو کلیئر ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج مل رہی ہے, اور امریکہ بار بار انٹری دیتا ہے پر ہوتا کچھ بھی. بس دیکھ لیں, اس میں اب ریزولوشن آ رہی ہے, ایک اور قرارداد بھی آ رہی ہے. ہم امریکہ کو کیا جواب دے سکتے ہیں سیاسی طور پر, اور ادروائز یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس پہ آج ہمیں کیا ملتا ہے. آج ہمارے پاس بعد میں بھی ایک بڑا زبردست پینل ہے تجزیہ کاروں کا, تو مجموعی طور پر جو ہماری صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس پہ بھی ذرا جائزہ لیں گے. تو پریسائزلی پہلے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے اختلافات ہیں کیا؟ بالکل, اب دیکھیں نا اس میں معاملہ کیا ہوا ہے. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں, لیکن وہ 2-3 چیزیں اس کی بجائے کہ میں بتاؤں, ہمارے پاس ایک المشہور ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ خبر خلاصہ. اور یقین کریں sometimes I think کہ میس کمیونیکیشن میں پڑھانا چاہیے. بس آپ خلاصہ داغ دیں پھر آج. بالکل, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں شہریار آفریدی نے اسپیکر کو کہا تھا کہ مجھے غور سے سنیں, ہو سکتا ہے میرا اس ایوان میں آخری دن ہو. اس کے بعد سے اختلافات کے معاملات کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے. شہریار آفریدی, شاندالہ گلزار اور شیر افضل مروت کی ناموں کی بازگشت ہو رہی ہے. ارکان اسمبلی کا اختلاف کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے معذرت. الزام ہے کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہونے کا الزام لگاتے ہیں قیادت. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا, اور مبینہ طور پہ 27 ممبران کے استعفے تیار ہیں. جلسے اور احتجاج پر عملی اقدامات نہ کرنے کی صورت میں 21 ممبران فارورڈ بلاک بھی بنانے کے لیے مشاورت کریں. مگر آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تحریک انصاف کے کارکنان نے عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کیے جانے کے بعد عمر ایوب پر غصے کا اظہار کیا, جس کے بعد وہ مشکل سے گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے. اس موقع پر عمر ایوب اور پی ٹی آئی کارکنان میں دھکم پیل بھی ہوئی. فیصل جاوید کو بھی فوٹیج میں کارکنان کے سخت جملوں کا سامنا کرتے ہوئے. بالکل, اب اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈسکشن میں اس کی گہرائی میں جائیں, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا یہ لوگوں کو دکھانا بڑا ضروری ہے کہ ایکچولی آج ہوا کیا. پہلے تو ذرا اگر ہم پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ دکھائیں کہ جو فوٹیجز ہیں, جو ہمیں ویژولز میں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کے گرد گھیراؤ ہوا. لوگ غصے میں تھے کہ عمران خان صاحب کی جب یہ عدت کی جو اپیل ہے آج اس کو ان کو وہ ریلیف نہیں ملا. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیٹ صاحب, بالکل آپ اس میں آوازیں بھی آپ سن پا رہے ہیں. اور یہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ وہاں سے جا رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کے جو بڑے ہی ایموشنل جذباتی ورکرز ہیں, یہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ فرسٹریشن ہمیں دیکھیے جگہ جگہ جو ہے اب وہ نظر آنی شروع ہوئی ہے. یہ اس سے بطول جڑ رہی ہے اس فرسٹریشن سے جو ابھی شاندالہ گلزار صاحبہ جو ہیں کل سے بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر بھی یہ ایک غصہ پیدا ہو رہا ہے. اور اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو لوگوں کے جملے سنائی دیں گے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو چھوڑیں گے نہیں. بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آیا. اور یہ دیکھیے اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بھاگے ہیں وہاں سے. اور اچھا, اب یہ تو عمر ایوب صاحب کا تھا. اس کے بعد فیصل جاوید صاحب, یعنی ان سے زیادہ قریب کون ہے عمران خان صاحب کے, لیکن یہ لوگوں کی دیکھیں جذباتیت کیسی ہے کہ فیصل جاوید صاحب کے اوپر بھی وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو آپ لوگ کیوں رہا نہیں کروا پا رہے. اور ابھی جو غصہ ہے نا ان کا, ابھی اس کے بعد ہم وہ سنواتے بھی ہیں آپ کو کہ یہ کیا ہوا. یہ ایک نئی ڈائنامکس بالکل ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئی ڈائنامکس ہو رہی ہیں ڈیولپ, اور پی ٹی آئی کو اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑے گا. اور فات سے پروگرام سے پہلے مجھے کسی نے ایک بڑا زبردست ایک ون لائنر دیا جو میں نے سوچا تھا آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ پی ٹی آئی نے ان کو سکھایا. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل بڑی زبردست بات ہے یہ. لیکن
اب یہ بہت بڑا چیلنج کریٹ ہو گیا. اچھا اب وہ کیا ہے, یعنی کس بات پہ غصہ ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ صرف آج کا انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ اب مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ تو وہ ورکرز ہیں, لیکن جو پارلیمنٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں, جو ابھی ہم اس پہ ہی بات کریں گے, چاہے وہ جو ہے وہ افریدی صاحب ہوں, چاہے وہ شاندانہ گلزار ہوں, چاہے وہ اور دیگر لوگ ہوں, وہ بھی انہی سینٹیمنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو آج ان لوگوں نے جو ابھی ہم نے فوٹیجز میں دیکھیں, انہوں نے پھر ایکچولی کہا کیا میڈیا والوں سے, ذرا وہ سنیں نا, تو اس سے آپ کو جو ان کی جو پلس ہے اس کا میں جو ہے اندازہ ہوگا. اس بات ہے جنون, اور یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اسی پریشر کا حوالہ جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ بھی دیتی رہی ہیں, بلکہ کل وہ ہمارے ہی چینل پہ جو ایک پاکستان شو ہے, علی حیدر صاحب اس کو کرتے ہیں, اس میں آئی ہوئی تھیں, اسی طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی. ذرا وہ بھی یاد دہانی کروا دیتے ہیں ہمارے ویورز کی, دکھائیے جی. مجھے آپ سے 3 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے ہلکا سے ناراضگی کیا کہ جی میں نے وکلاء کو کب سے بولا ہے سپٹمبر سے کہ ملک گیر احتجاج کریں, کیوں نہیں ہو رہا. شہریار صاحب کچھ دنوں سے ناراض تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کیا تھا. شہریار کا غصہ یہ ہے کہ جو ہم اتنی قربانیاں دے کے آئے ہیں, ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے, ہم اس لیے ہیں کہ خان کو جیل سے نکالو. ہمیں تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ خان کو جیل سے نکالو. ہمیں اس پارٹی کی بھلائی سے زیادہ خان کی بھلائی کی فکر ہے. ایسے مزاحمتی مفاہمتی لوگ سارے ہی فرسٹریٹ ہے اس وقت. ہر بندہ جو پی ٹی آئی سے اور خان سے مخلص ہے وہ سبھی فرسٹریٹڈ. اب دیکھیں بطول, یہ شہریار افریدی صاحب کی انہوں نے بات کی. یہ سارا معاملہ شروع وہاں سے ہوا جب شہریار افریدی صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر اور کچھ بڑی سخت باتیں کی, وہاں سے معاملہ شروع ہوا. آج شاید آخری دن ہو میرا ایوان میں. اچھا اب یہ معاملہ یہاں سے وہ ڈیولپ ہوا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک پریشر گروپ بن چکا ہے پارلیمنٹ, ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کی. وہ لوگ جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ شامل ہیں, یہ افریدی صاحب شامل ہیں, اور وہ باقاعدہ یعنی بآواز بلند وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری اس پارٹی کی, وہ کام نہیں کر رہی, اس طریقے سے کام نہیں کر رہی. وہ فوکس ان کا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے. اور الزام کیا ہے؟ الزام یہ لگ رہا ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے کہ جی وہ اپنے مفادات کے چکر میں پڑ گئے ہیں. خان صاحب کا جو مین ان کو وہاں سے باہر نکال کے آنا ہے, وہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے, فیصلہ سازی ٹھیک نہیں ہو رہی, ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ چھا گئے وغیرہ وغیرہ. اچھا یہی وہ باتیں ہیں جو اب پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کا بھی, جو سابق انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کا ایک انٹرویو آیا ہے آج پروگرام میں, آگے چل کے وہ بھی سنوائیں گے. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ کیا کر رہی ہے, یہ کون لوگ ہیں. تو یہ جو ایک نئی ڈائنامک ڈیولپ ہو گئی ہے, جو اس وقت لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ زیادہ ہاکس ہیں سو کالڈ, اور وہ عمران خان صاحب کو ان کا ون بڑا ایجنڈا ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا ہے. ان کے درمیان ٹینشن, اس ٹینشن کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ پریشر گروپ بنے گا؟ کیا یہ فارورڈ بلاک بنے گا؟ کیا یہ استعفے دیں گے؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے باہر عوام جو سپورٹر دکھائے پی ٹی آئی کا, وہ بھی ان کی بات کر رہے ہیں. تو اب ایک عجیب سا ایک ٹینشن اور سٹریس ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل میں. اب دیکھنا یہ کہ یہ کہاں جائے گی. لیکن مولانا نے پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ریزائن نہیں کریں. وہ لوگ جو, کیونکہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں سے بھی, تو کیونکہ انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ جب بھی آپ اسمبلی کا فلور چھوڑیں گے تو اپنی بات منوانا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسی بات, میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ ریزائن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن اب ریزائن کرنا تو ایک آپشن ہے. اصل چیز تو یہ ڈائنامکس ہیں جو بیچ میں جڑ گئے. کل بھی ہم نے اپنے شو میں بات کی تھی کہ یہ باقاعدہ ان کی تو اب تعداد بھی سامنے آ رہی ہے. تو اب یہ کیا ہوگا, اور اس کے بارے میں اس سے کون بہتر جان سکتا ہے؟ جو ہمارے گیسٹ ہیں, جو میں اور آپ چھپا رہے تھے, لیکن وہ اسکرین پہ ان کا نام آ چکا ہے تو لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ہم ان سے بات کریں گے بیکاز خود وہ پی ٹی آئی کے انسائڈر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بہت کچھ کہا اپنے انٹرویو میں, شبلی فراز صاحب نے اس کا جواب دیا. ایک وہ بھی الگ سے ایک ٹینشن چل رہی ہے, ایک طرف فواد چودھری صاحب اور یہ جو جن کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ابھی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن شو میں ہی ہیں. بالکل, لیکن بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے فیصل باڈا صاحب, اور وہ کمنٹ کریں گے تحریک انصاف میں جو تقسیم ہے اس کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیں.